اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قبر کی پہلی رات۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا۔ دوستو، لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایت کے بقول قبر کی پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے جس کا نام رومان ہے وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد دو فرشتے منکر و نکیر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز، وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت ہوگی۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا، اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہے سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور واپس آتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور تین سوالات کرتے ہیں: من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان تین سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف وسعت کر دیے جاتے ہیں اور قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف کشادہ کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، اور اگر جوابات نہ دے سکا اور حیران و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا، جو کہتے تھے لوگ میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیلگوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس عظیم ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اطمینان و سکون سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں واپس جا کر گھر والوں کو بتا آؤں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، میری دلہن کی طرح سو جاؤ۔ جیسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اسی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا، اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا میں نے ایسا ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح تھا یا پھر غلط۔ بس وہ دونوں فرشتے یہی کہیں گے ہم جانتے تھے تم ایسا ہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، اور وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی،
یعنی اسے دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں یعنی عذاب میں اس جگہ سے اٹھائیں گے اسے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و جہنم کے ذکر پر اس قدر نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کو یاد کر کے روتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے زیادہ سخت اور خوفناک اور بری جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ قبر کے دبوچنے کی بنا پر پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ یہ عذاب قبر کافروں اور منافقوں پر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بندوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے اس قدر زور سے مارا جائے گا کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنے گی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو دو آدمی ارض مقدسہ پہ لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک شخص کو بیٹھا ہوا پایا، اس کے پاس ایک آدمی لوہے کا ایک اوزار لیے ہوئے تھا جس کو وہ اس کے جبڑے میں داخل کر کے اس کے گھٹی تک لے جاتا، پھر دوسرے جبڑے کی گھٹی کو بھی ایسے ہی کھینچتا، پھر دونوں کو ملا دیتا۔ اس کے بعد اس کی پہلی حالت میں پلٹ آنے کے بعد سزا کا یہ عمل پھر سے دہرایا جاتا۔ چنانچہ آپ نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گھٹی کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک آدمی بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے، وہ اس کے ذریعے اس کا سر کچل رہا ہے۔ پتھر لڑھک کر دور جاتا، جب تک وہ اسے لیتا سر پھر جڑ جاتا، اور اسی طرح یہ عمل بھی جاری رہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی کہ جس کی گھٹی کو چیرا جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولا کرتا تھا اور لوگ اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلاتے، قیامت تک اسے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر غفلت برتی اور راتوں کو سویا رہتا، دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اسے بھی قیامت تک ہی عذاب دیا جائے گا۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے اپنے چہرے اور سینے کو تانبے والے ناخنوں سے نوچیں گے۔ چوری کی گئی چیز کے ساتھ جلایا جائے گا۔ خیبر میں نفع نامی شخص نے مال غنیمت سے چادر چرا لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، ایک شخص کے حق میں سفارش کی کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ یہی سورت تبارک الذی یعنی سورۃ الملک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب صحابہ اس سورۃ ملک کو بچانے والی کہتے تھے۔ مومن بندے کو چاہیے کہ موت جو دنیاوی لذتوں کو توڑنے والی ہے کثرت سے ذکر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور مذکورہ مسائل کو سامنے رکھ کر الہی اور نبوی کے طریقے کے حوالے رب کی ناراضگی اور سزا سے بچنے کے لیے کوشش کرے۔ اس دن کی تیاری کے لیے کوشاں رہے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔